السلام علیکم دوستوں، رسیاں باندھ کر آتش فشانی سلسلے کے اندر چھلانگ لگانے سے لے کر لاکھوں جیلی فش کے ساتھ تیراکی کرنے تک دنیا بھر میں مہم جوئی کے شوقین سیاحوں کے لیے خطرناک جگہوں کی کوئی کمی نہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیاحت کے لیے سب سے خطرناک کن مقامات کو قرار دیا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 15 ایسے ہی سیاحتی مقامات کے بارے میں بتاؤں گی جہاں کا رخ کرنا دنیا میں سب سے خطرناک قرار دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی مہم جو سیاح وہاں جانے سے باز نہیں آتے۔ نمبر 15، فیری میڈوز۔ ویسے تو یہ انتہائی خوبصورت اور محصور کر دینے والا مقام ہے، مگر وہاں جانے والا راستہ ضرور دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ رائے کوٹ پل سے شاہراہ قراقرم کو خیرآباد کہتے ہوئے بذریعہ جیپ اوپر کالے پہاڑوں کی جانب بڑھتی ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں سے بنا ایک ایسا راستہ ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی چل نہیں سکتی، اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ٹریک پر جیپ کے سفر میں اپنے ان نہ کردہ گناہوں کی بھی معافی مانگ لیتے ہیں جو ابھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 14، حسینی پل ہنزا۔ اس پل سے گزرنے کی ہمت کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بالائی ہنزا پر واقع یہ معلق پل دنیا کا خطرناک ترین برج سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ایسا کیوں ہے۔ اس کے ہر قدم پر لگتا ہے آپ کو دعاؤں اور مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ویسے یہاں رہنے والوں لوگوں کے لیے اس پر سے گزرنا معمول کا کام ہے، مگر سیاحوں کے قدم ضرور اس پر پیر رکھنے پر کانپنے لگتے ہیں۔ نمبر 13، پیلون ڈیل ڈیابلو۔ ایکواڈور کی پیلون ڈیل ڈیابلو کا پھسلنے والا پہاڑی راستہ ان خوفناک سیڑھیوں کو دیکھنا جتنا محصور کن ہوتا ہے، ان پر چڑھنا اتنا ہی خوفناک، اور اسی لیے اسے دنیا کا سب سے دہشت ناک راستہ بھی قرار دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اسے دیکھنے ہر سال ہزاروں افراد آتے ہیں۔ نمبر 12، پیڈرا دا گیوا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں 2762 فٹ بلند ایک پہاڑی پیڈرا دا گیوا موجود ہے، جہاں سے سمندر اور شہر کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہ ایک مختلف قسم کی مہم جوئی کا ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر سے نیشنل پارک، سمندر اور شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، مگر لوگ وہاں جا کر اپنے حوصلے کو کافی خوفناک انداز سے آزماتے ہیں۔ ویسے تو اس پہاڑی پر چڑھنا بھی کافی ہمت کا کام ہے، یعنی 3 گھنٹے تو اوپر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے جسمانی فٹنس بہت ضروری ہے، مگر اس سے ہٹ کر جب لوگ پہاڑی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ایسی تصاویر لینے میں لگ جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کو دہشت زدہ کر دیتی ہے۔ نمبر 11، جیلی فش لیک۔ سمندروں میں تو جیلی فش تیرنے والوں کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوتی ہے، مگر پلاؤ کے جزیرے ایل مالک آئی لینڈ میں واقع جیلی فش لیک کی گہرائی میں یہ غیر متوقع مسرت کا باعث بن جاتی ہے۔ نمبر 10، ولاریسیا آتش فشاں۔ جنوبی چلی میں واقع یہ آتش فشاں مہم جوئی کے شوقین سیاحوں کے لیے ایک لازمی مقام مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر موسم گرما کے دوران ہزاروں افراد اس آتش فشاں کی چوٹی تک چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ متحرک لاوے کی جھیل کا نظارہ کیا جا سکے۔ سردیوں میں بھی دلیر گروپس برفانی ڈھلانوں کو سر کرتے ہوئے برفانی تودوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اوپر پہنچتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کو اس کوہ پیمائی میں کوئی دلچسپی نہیں تو وہاں ایک ایسا کام بھی آپ کو دعوت دیتا ہے جس کے لیے بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے بنجی جمپنگ، جو کہ ایک ہیلی کاپٹر سے لگائی جاتی ہے، جو کہ اس آتش فشاں کے لاوا اگلتے گھڑے کے بالکل اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 9، نارتھ یونگاس روڈ۔ یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑک ہے اور اسے عام طور پر موت کی سڑک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بولیویا میں واقع یہ سڑک انتہائی بلندی پر، یعنی 15,000 فٹ کی بلندی لہریے دار شکل میں واقع ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔
ہر سال اس پر سے سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، جن میں سے بعض بدقسمت گاڑیاں 1000 میٹر سے زیادہ نیچے جا گرتی ہیں، جس کی وجہ اس کی کم چوڑائی بھی ہے، جو صرف 12 فٹ سنگل لین پر محیط ہے۔ حفاظتی باڑوں کی کمی ہے اور بارش و دھند میں منظر نظر نہ آنے کی باعث یہاں سالانہ 200 سے 300 افراد اس سڑک پر سفر کے دوران اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اپنی اسی خطرناکی کی وجہ سے یہ اب گاڑیوں کی گزرگاہ کی بجائے مہم جو سائیکلسٹ کا پسندیدہ مقام ضرور بنتی جا رہی ہے۔ نمبر 8، ٹیاہیوپو۔ سرفنگ دنیا بھر میں متعدد افراد کا پسندیدہ کھیل ہے، مگر تاہیٹی کے جنوب مغربی ساحل میں واقع گاؤں ٹیاہیوپو میں سرفنگ کے دوران سمندری لہروں سے مہم جوئی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ 21 فٹ تک کی بلندی پر پہنچ جانے والی لہر عام افراد کی تو ہوش ہی اڑا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پیشہ ور اور مہم جو سرفرز کے لیے پسندیدہ مقام بن چکا ہے۔ گزشتہ 15 سال کے دوران اس جگہ سرفنگ کے دوران 5 ہلاکتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ یہاں 20 انچ گہرائی میں بلیڈ جیسی تیز دھار مونگوں کی چٹانیں ہیں۔ نمبر 7، ماؤنٹ ہیوشان۔ شمال مغربی چین میں واقع ماؤنٹ ہیوشان کی چوٹیوں پر خوبصورت مندر اور سورج کے طلوع و غروب کی مناظر کسی کا بھی دل جیت سکتی ہیں، مگر وہاں تک رسائی کسی کمزور دل کے مالک فرد کے بس کی بات نہیں۔ در حقیقت اس چوٹی تک پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ بھی محض 12 انچ چوڑے راستے پر چل کر، جس پر پیر لڑکھڑانے کا نتیجہ براہ راست ہزاروں فٹ نیچے زمین سے ٹکرانے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اگرچہ یہاں پیدل چلنے والے راستے پر زنجیریں لگی ہوئی ہیں، مگر اس شکستہ پل نما راستے میں متعدد مقامات ٹوٹے ہوئے یا وہاں زمین ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں چوٹی تک رسائی کی خواہش سینکڑوں افراد کی جانیں لے گئی، اور ہاں، وہاں پر سفر کرتے ہوئے نیچے جھانکنا بھی کافی بھاری پڑ سکتا ہے۔ نمبر 6، کاربیٹ کویلویر۔ امریکہ ریاست وومنگ کی جیکسن ہال ماؤنٹین ریزارٹ پر واقع یہ برفانی ڈھلوان ہر اسکی انگ کے ماہر کا خواب ہوتی ہے، مگر یہ بھی خیال رہے کہ اسے امریکہ کی خوفناک ترین برفانی ڈھلان بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 10,000 فٹ سے زائد بلندی پر واقع کاربیٹ نامی یہ ڈھلان کسی ہیرے کی طرح چکر کاٹتی ہے اور 60 ڈگری کے زاویے سے چھلانگ لگا کر گزرنا پڑتا ہے، مگر یہاں کی سب سے بڑی خوبصورتی یا خطرہ چوٹی کی گر سے پہلے چھلانگ ہے، جس کا انحصار برف کی صورتحال پر ہوتا ہے، تاہم لگانے کی صورت میں یہ 10 سے 30 فٹ گہرائی میں لگانا ہوتی ہے۔ نمبر 5، اسنیک آئی لینڈ۔ اسے دنیا کا سب سے زیادہ دہشت زدہ کر دینے والا مقام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کم از کم اگر آپ سانپوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ بھیانک جزیرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ برازیل کے اس 110 ایکڑ رقبے پر پھیلے جزیرے پر سانپوں کی تعداد 4000 ہے، یعنی آپ ہر 6 گز کے فاصلے پر ایک سانپ کا سامنا کرتے ہیں۔ کیوماڈا گرینیڈا نامی اس جزیرے پہ صرف عام سانپ ہی نہیں بلکہ ایسے سنہرے رنگ کے وائپرز سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جن سے زیادہ زہریلا کوئی اور سانپ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سانپ کا زہر دنیا کے دیگر حصوں میں پائے جانے والے سانپوں کے مقابلے میں 3 سے 5 گنا زیادہ تیز اثر اور خطرناک ہوتا ہے، بلکہ یہ تو انسانی گوشت کو پگھلا بھی سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات نہیں، اسی سانپ سے برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی 90% ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، کیرو نیگرو۔ وسطی امریکی ملک نکاراگوا کے اس متحرک آتش فشاں پر چڑھائی ہی کافی سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے، تاہم اگر آپ اس کی ڈھلان پر
फिसलने का तजर्बा करें तो जोश व खरोश कहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये आतिशफिशा आपको खुशामदीद कहता है, जहां आप प्लाईवुड के एक टुकड़े पर बैठ या खड़े होकर इस ढलान से फिसलन का खतरनाक तजर्बा कर सकते हैं। वैसे तो सुनने में कोई खास ना लगे, मगर हकीकत तो ये है कि ऐसा करते हुए ये बड़ा खतरा होता है कि आप लावे से जल जाएं या जहरीली गैसें सूंघना पड़ जाए, जो आपको काफ़ी अरसे के लिए बिस्तर पे फेंक देंगी। और हाँ, ऐसा करने से पहले हिफाजती चश्मा और कपड़े चढ़ाने भी ना भूलें, क्योंकि ये आतिशफिशा गुज़िश्ता 150 बरसों में 20 बार से ज़ायद मरतबा लावा उगल चुका है। नंबर 3, डेविल्स पूल। विक्टोरिया आबशार जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया की सरहद पर वाक़े मकबूल तरीन सयाहती मकामात में से एक है, जहां हर बरस हज़ारों सयाह आते हैं। ताहम इसकी एक सबसे बड़ी वजह शोहरत डेविल्स पूल है, जो कि कुदरती तौर पर आबशार के किनारे पर पानी के बहने के मकाम पर दायरे की शक्ल में नज़र आता है। अगस्त से जनवरी के दरमियान दिलहेर तैराकों को इस पूल से गुजरकर लंबी छलांग का मौका दिया जाता है। एक फिसलन ज़दा चट्टानी रुकावट आपको हज़ारों फुट नीचे जाने से रोकती है और बेशतर अफराद यहाँ अपनी ज़िंदगी की यादगार तरीन तस्वीर बनाने के लिए इस तजर्बे का हिस्सा बनते हैं। नंबर 2, हाफ डोम। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुहिम जो सयाहों के लिए भी कैलिफोर्निया के योसेमिट नेशनल पार्क की इस गुंबदनुमा चढ़ाई पर चढ़ने किसी चैलेंज से कम साबित नहीं होता, जहां 400 मीटर बुलंदी पर जाने के लिए 8.5 मील का रास्ता तारों से बनी सीढ़ी की मदद से अबूर करना पड़ता है। खास तौर पर आखिरी 400 फीट का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और चढ़ने वालों को मुश्किल सीढ़ियों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां स्टील की तारों से बनी रस्सी पर पैर फिसलने का मतलब चट्टानी दीवार से जा टकराने की शक्ल में निकलता है। नंबर 1, न्यू स्मरना बीच। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के काउंट वोलिसिया का ये साहिली मकाम बज़ाहिर तो आम सा लगता है, जहां लोग तफरीह के लिए आते हैं, मगर इस जगह को दुनिया में शार्क के हमलों का दारुल हुकूमत भी करार दिया जाता है। इस मकाम पर शार्क के हमलों के इतने वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं जितने दुनिया भर में कुल मिलाकर भी नहीं होते। दर हकीकत इस साहिली मकाम पर अगर आप तैराकी करने की हिम्मत करते हैं तो मुमकिन तौर पर आपका सामना 10 फुट की एक शार्क से भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम पर आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।